پاکستان ہمارا سیگمنٹ ڈاک ٹاک، اور آج ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، جس طرح ہم تانے بانے جوڑتے ہیں بہت سارے مسائل کے، آپ کے کچھ لانگ ٹرم اور ادر ایشوز کے ساتھ، ڈیپ روٹڈ ایشوز کے ساتھ، اسی طرح شاید آج کے ہمارے سبجیکٹ پہ آپ کا دھیان نہیں جاتا. ہم عموماً جب دانت کے درد میں، کسی تکلیف میں، ڈینٹل تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، وی ڈونٹ سی اے کنیکشن آف دیٹ ٹو دا کارڈیو ویسکولر پرابلمز اینڈ جنرل ہیلتھ. یعنی کئی دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس نیت سے کہ جی میری داڑھ میں درد ہے، اس کو نکال دیجیے یا اس کا حل تلاش کیجیے، وہ آپ کی دوسری ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں پوچھتا ہے. اور کئی دفعہ جو ادویات، جو دوائیں، جو ٹریٹمنٹ آپ لے رہے ہوتے ہیں ایٹ اے لانگ ٹرم بیسز، اس کی روشنی میں آپ کا فوری طور پہ کوئی ڈینٹل پروسیجر نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو پلان اٹ فیز وائز اور اسٹیپ بائی اسٹیپ. مثال کے طور پہ اگر آپ بلڈ تھنرز کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی بھی ڈینٹل پروسیجر رائٹ اوے نہیں ہو سکتا. تو آپ کی جنرل ہیلتھ اور آپ کی ڈینٹل ہیلتھ آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہے؟ کیا کئی دفعہ ہماری ڈینٹل ہائیجین یا ڈینٹل ایشوز ہماری کسی اور پرابلم کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ آل اباؤٹ اٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی حسین خان. السلام علیکم ڈاکٹر علی. اینڈ یو ہیو آلسو now started your own clinic called the Noor Dental Clinic. Many congratulations to you for that. Yes, we have started long ago, but ہماری ایک نئی برانچ کلفٹن میں کھولی ہے. So thank you very much. Yes, dental health is connected to general health in many ways. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے we diagnose on daily basis کہ کس طریقے سے ڈائبٹیز اور ڈینٹل ہیلتھ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. Okay. مسوڑوں کی حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، منہ ڈرائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، فنگل انفیکشنز نظر آتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں. تو ہم پھر ان کو لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ آپ HbA1c کروائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا شوگر لیول کیا ہے. پھر ان کی ہسٹری ذرا پوچھتے ہیں کہ کیا اینسسٹرز کو یا پھر پیرنٹس کو، امیڈیٹ پیرنٹس کو کوئی ڈائبٹیز تھا تو نہیں. اور اس کے بعد پھر ان کی جو کلینکل فیچرز، مسوڑوں کا سوج جانا، دانتوں کا کمزور ہو جانا، ہڈی کا نظر آنا، دانتوں کا گریڈ 2 سے اوپر موبلٹی نظر آنا، پھر منہ ڈرائی رہنا، یہ تمام چیزیں ہمیں اندیا دیتی ہیں کہ کہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہے پیشنٹ کو. اسی طریقے سے کارڈیک ویسکولر، آپ نے جیسا ذکر کیا کہ اس کا کنیکشن ہے ہماری ڈینٹل ہیلتھ کے ساتھ. کچھ ایسے سلائمہ میں پروٹینز ہوتے ہیں جیسے کہ سی پروٹین، وہ ہماری بلڈ ویسلز کی انفلیمیشن کرواتا ہے، اور جب انفلیمیشن کراتا ہے تو پھر وہ فیوچر میں جا کے اسٹروک اور پھر ہائپر ٹینشن کے جو ہے نا کی طرف لے کے جاتا ہے پیشنٹ کو. اچھا، کچھ لوگ ابھی حال ہی میں جو کمپلینس ہمارے پاس ریگولرلی آ رہی ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی منہ میں مختلف قسم کے چھالے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہو رہے ہیں. یہ بلسٹرز ہو جانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ کس طرف اشارہ اس کے کافی کازز ہوتے ہیں اسی طرح. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو گرم چیزیں فوراً سے لے لیتے ہیں کہ ہمیں بس یہ آخری دفعہ میسر ہو رہی ہے، پھر ہمیں پیزا وغیرہ میں بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے بہت گرم چائے پینے کے لیے بہت گرم، اسی کے ساتھ ساتھ پین اور پینسل اور نیل بائٹنگ، یہ تمام چیزیں، یا پھر ہم کوئی بھی شارپ چیز ہمیں نظر آتی ہے منہ میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر دانتوں کے بیچ سے جو گوشت نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کاز. اس کے ساتھ اسٹریس ریلیٹڈ السرز ہوتے ہیں، اس کو ایفٹس السرز کہتے ہیں. اس کی وجوہات السرز نظر آتی ہیں. پیٹ میں تذابیت زیادہ ہونا، پیٹ کا اپسیٹ رہنا، یہ ہمیں چھالے کرا دیتا ہے. پھر جو عادات ہوتی ہیں، پان چھالیاں وغیرہ، اس کی وجہ سے پھر ہمیں جو لیجن شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کے خیال میں جو جیسے آپ نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ ڈائبٹیز ایز ویل ایز کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز آر لنکڈ ٹو یور ڈینٹل ہائیجین اینڈ ہیلتھ. اسی طرح اگر ہم لیور فنکشن کی بات کریں، کیا آپ کے لیور فنکشن میں یہ ساری جیسے تیزابیت، ایسیڈیٹی؟ جب LFT ہمارا نارمل آنا شروع ہوتا ہے، LFT لیور فنکشن ٹیسٹ جب ہم کرواتے ہیں اور اس میں جو ریڈنگز SGPT وغیرہ جب اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے منہ میں بھی نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے تھائرائڈ کا بھی ہے. اگر ہائپر تھائرائڈزم میں ہمیں کافی منہ کی مسوڑوں کی، اسپیشلی مسوڑوں کی صورتحال بہت عجیب سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک کنڈیشن ہے بڑی کلاسیفائڈ، اس کو پیریوڈونٹائٹس کہتے ہیں. پیریوڈونٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مسوڑوں کے ساتھ ساتھ ہڈی گلنا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پایا جاتا ہے ان تمام سسٹمک ڈیزیزز میں اور منہ میں ایک ساتھ. اچھا، اب ان کو پریونٹ کرنے کے لیے، یعنی آپ اپنی جنرل ہیلتھ کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگا سکتے ہیں صرف اور صرف اپنے ڈینٹل ایشوز پہ نظر ڈال کر، تو پریونٹیو کے طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ یا اگر آپ اپنا ریگولر ڈینٹل چیک اپ کرا رہے ہیں اور اس بات کی انڈیکیشن مل رہی ہے that there is a deeper problem، آپ نے عموماً پیشنٹس کا کیا رویہ دیکھا؟ یہ تمام چیزیں ورس میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کو اپنی اسمائل ٹھیک رکھنی ہے، اور کتنے ملینز ریسیپٹرز ہماری باڈی میں، اس میں سے 10 ملین ریسیپٹرز صرف ڈیڈیکیٹڈ ہیں ویژن کی طرف. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی آنکھ، آپ کی اسمائل سے کتنی زیادہ. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ کیمرون ہیرن نام کے ایک نوجوان تھے US میں، اور کچھ سال پہلے ان پہ کیس ہوا تھا ہٹ اینڈ رن کا آئی گیس.
تو وہ ان کی اسمائل اور ان کی آنکھوں کی وجہ سے ان کے سوشل میڈیا پہ اتنا اچھا کیمپین ان کے سپورٹ میں رن ہوا تھا کہ بیکاز ہی ہیڈ گاٹ ریئلی گڈ اسمائل اور ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی. تو یہ ویژن اتنا امپورٹنٹ ہے, آپ کی اسمائل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی انفلوئنس اتنا زیادہ کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی جاب میں, ہائرنگ میں, آپ کی بونس لینے میں, انکریمنٹ میں, ایون کہ پولیٹیکل لیڈرز, یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو اچھے خوبصورت اسمائل والے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کو ووٹ ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اچھا یہ ایک پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ now keeping this in mind there are so many people who are not calling themselves dentist, they're calling themselves smile specialist, جس کے اندر یقیناً وہ آپ کی ایک کسٹمائز ہالی ووڈ اسمائل ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اس وقت بہت میرے خیال میں ایک طرح سے ٹرینڈ بن چکا ہے, وینئرز پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے کتنے دیکھیں یہ پرابلمٹک بہت ہو اس سکتا میں ہے؟ ابھی ہمارے کلینک پہ بڑا انفلوئنسر آئے ہوئے تھے اور میں بہت اچھی اسمائل تھی ان کی, اور آئی ڈونٹ نو فرام ویئر ہی گاٹ دس ہالی ووڈ اسمائل ٹرمینالوجی, اور وہ آ کے مجھے انہوں نے پریشر کیا, مجھے کہا کہ آپ نے اس کو کچھ ملی میٹرز وہ ٹرم کر کے آپ نے میری اسمائل اچھی کرنی ہے اور مجھے کروانی ہے ہالی ووڈ اسمائل. اور میں نے اس کو 2-3 دفعہ میں نے اس پیشنٹ کو واپس بھیجا, میں نے کہا آپ پھر سوچ کر آئیں کیونکہ آپ کی اسمائل بہت اچھی ہے, آپ کیوں کروا, نہیں مجھے کروانا ہے کیونکہ یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے, تمام چیزیں جو ٹرینڈ ہوتی ہیں میں وہ کرتا ہوں, میں ٹرائی کرتا ہوں. انہوں نے اپنے نیلز پہ بھی کام کیا ہوا تھا بالوں, انہوں نے کہا آپ یہ کریں. اور اس کے بعد جب میں نے ان کی اسمائل تھرو وینئر چینج کیا ہے تو آپ یقین کریں 19-20 کا فرق تھا, زیادہ فرق بھی نہیں تھا, بٹ ہی واز سو ہیپی کہ میں نے وینئرز کروا لیے. تو یہ ایک قسم کا ٹرینڈ ہے جو لوگ کروانا چاہتے ہیں, جن کی اسمائل فلوروسس دھبوں کی وجہ سے یا پھر زیادہ اسٹیننگ کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے ان کو تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وینئرز کی طرف جائیں. ادروائز بلا وجہ ہالی ووڈ اسمائل کی طرف جا کے, کیونکہ سب کروا رہے ہیں, کروانے کی ضرورت نہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی آج کل بہت سارے پروسیجرز ہیں جو کہ آپ کے منہ کے ذریعے یا آپ کے ڈینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. دیر از اندر ٹرینڈ, اف آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ, دا بکل فیٹ ریڈکشن اور ریموول. اس کے بارے میں ذرا بتائیے, یہ نیا ٹرینڈ ہے اور جن لوگوں کو یہ نہیں پتا آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا چہرہ عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑا بھرا بھرا لگنے لگا ہے اور آپ کو وہ چزلڈ لک چاہیے تو آپ کے منہ کے اندر سے جا کے فیٹ کو ریموو کیا جا سکتا ہے. ایسے یہ بکل فیٹ کو اندر جا کے ہم اس کو اس کی میوکوزا کو اس کو وہ دیکھیں, اس کو دیکھ کے آپ کو بہت ڈر لگے گا. بائی دا وے اٹس اے ویری گرافک سرجری, آپ کو یہ آن لائن نظر آ جائے گی جب یہ فیٹ ریموو ہو رہا ہوتا ہے. مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی تھی. بکل فیٹ ریموول ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ مینڈیبلز کے جو کٹ آتے ہیں وہ ریموو کرواتے ہیں, پھر ساتھ ساتھ آپ بوٹاکس اور فلرز اسی کے اندر ہے, اس میں جو مسلز کو اسٹف کر دیتے ہیں ہم. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سافٹ ٹیشو سرجریز بھی ہیں. سافٹ ٹیشو سرجریز میں یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ مسوڑے جب نیچے جانا شروع کرتے تھے تو ہم لوگ تالو سے گوشت نکالتے ہیں اور پھر اس جا کے اس کے مسوڑے کے اوپر ڈونر سائڈ سے لے کے اور اس کو وہاں پر گرافٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں آج کل کاسمیٹک سرجریز میں. اور بکل فیٹ کا کوئی نقصان یا اس کے کوئی دیکھیں نقصان لیٹر ایج میں جا کے اسپیشل نقصان دیکھیں with age definitely we need to see the systemic health of the patient. وہ تمام چیزیں اگر everything is fine and the patient is really going for it and wants کہ وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ڈمپلز اور ساری چیزیں وہ بنانا چاہتا ہے, سلم بکل یہاں سے یہ ہے کہ اس کا جو ہے جتنا بھی چکس وغیرہ ہیں وہ باریک نظر آئیں اور سکویز نظر آئیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کروانے میں. مجھے ایک بات بتائیں, اس کے لیے بھی تو آپ کے پاس سیورل ٹریٹمنٹس موجود ہیں. میرا پوچھنے کا مقصد اس لیے تھا کہ وہ جو انویسو ٹریٹمنٹ کروائیں, انویسو ٹریٹمنٹ ایک تو کیوں کراتے ہیں اور اس کے نقصان ہونے چاہیے. سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا کہ اٹ از ناٹ سیمیٹریکل, یعنی میرے فیس کی دونوں سائڈس پہ جتنا فیٹ ہے وہ سیمیٹریکل نہیں ہوگا. تو جب وہ ریموو کر دیا جائے اور جیسے بھی اس کو انویسولی اگر کیا جائے تو پھر اور دیکھیں اور آپ کا فیس اے سیمیٹریکل تو نہیں ہو جائے گا. ہونے کے چانس ہیں. پھر اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کی ایک دفعہ سرجری ہو چکی ہے پھر آپ بوٹاکس اور فلرز کی طرف جا کے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا نقصان یہ ہے کہ وائی ٹو یوز اے نائف آن یور بیکاز بلا وجہ, یعنی کہ آپ اپنی کاسمیٹک سرجری ہاں ٹھیک ہے جن کی جو سیلیبریٹیز ہیں جو کہ لیٹر ایج میں جا کے جن کو پروجیکٹس مل رہے ہیں اس قسم کے, ٹھیک ہے ان کی تو ریکوائرمنٹ ہے پروجیکٹ کی, اس لیے وہ کروانا چاہ رہے ہیں. ادروائز دیر از نو نیڈ صدرا کہ آپ بلا وجہ آپ نائف لے کے جائیں. اور obviously اس کے بعد دوسرا گمی اسمائلز کے بارے میں بھی بات کیجیے گا, جن کے مسکراتے ہوئے مسوڑے زیادہ نظر آتے ہیں. میں نے سنا ہے اس پہ بھی بوٹاکس کر دیا جاتا ہے. بوٹاکس کر کے اس کے جو ہے نا ہم ہونٹ کو اسٹف کر دیتے ہیں تاکہ اسمائل کرتے ہوئے مسوڑے نہ دکھائی دیں. ایگزیکٹلی. دوسرا ایک جو ابھی تک بٹ ریئل کویسچن جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی, علی مجھے بتائیں ان کاسمیٹک پروسیجرز کے آپ کی جنرل ہیلتھ اور آپ کی ڈینٹل ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں جنرل ہیلتھ پہ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے کہ اب ہمارے پاس کارڈک پیشنٹس آتے ہیں اور تو ہم ان کو ایموکسیلین وغیرہ پینیسلین وغیرہ ہم دے دیتے ہیں. جی. اب اس کی وجہ یہ ہے
جیسے بھی کوئی بھی سرجری ہو, امپلانٹ کی سرجری ہو, کاسمیٹک پروسیجر, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس نام کی ایک بیماری ہے جو کہ ہارٹ کی لائننگ پہ جا کے جو مسوڑے کے جراثیم ہے وہ جا کے افیکٹ کرتے ہیں, اور پھر وہاں پر کارڈک اریسٹ اور یہ رسک میرے خیال میں بہت سارے کاسمیٹک پروسیجر کرتے ہوئے نہیں سوچ رہے. اسی طریقے سے آپ نے جو اسپرین کا ذکر کیا کہ وہ ڈسکنٹینیو کروائی جاتی ہے. ایک چیز میں آپ یہاں پر تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ شاید اب جو نیو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اتنا ضروری نہیں ہے ڈسکنٹینیو کروانا انٹل انلیس جو سرجری ہے وہ بہت انویسو نہ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ ایکسٹریکشن سمپل ایکسٹریکشن کروانا چاہتے ہیں جو کہ ہلتا ہوا دانت ہے تو پھر آپ وہ کروا سکتے ہیں وداؤٹ ڈسکنٹینیوئنگ دا اسکارڈ, کیونکہ پیشنٹ اتنا تکلیف میں ہوتا ہے اور ہمیں وہاں پر اس کو امیڈیٹ اس کو فرسٹ ایڈ دینا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور یا پھر آپ روٹ کنال اسٹارٹ کروا سکتے ہیں پھر لیکن اگر آپ امپلانٹ یا پھر کوئی بڑی سرجری کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ریکمینڈڈ ہے کہ پھر آپ ایسپرین وغیرہ. اچھا ایک آخری سوال, ماؤتھ واش اور فلورائڈ واشز یہ کتنے فائدہ مند ہے یا نقصان؟ دیکھیں کوئی بھی دوائی بغیر ریکمنڈیشن کے بغیر پرسکرپشن کے نہیں لینی چاہیے. ماؤتھ واشز کے نقصانات بھی بہت ہیں. فار ایگزامپل کلوریکزیڈین اگر کسی ماؤتھ واش میں زیادہ ہے تو پھر وہ اسٹیننگ کر جائے گا امیڈیٹ بیسس پہ دانتوں کو, اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ 2-3 مہینے میں میرے دانت پیلے کیوں ہو گئے, میں تو اچھی کی طرف جا رہا تھا, چیز خراب ہونا شروع ہو گئی. اسی طریقے سے کچھ ایسے ماؤتھ واشز ہوتے ہیں جو کہ الکوہل کنٹیننگ کمپاؤنڈس یوز کرتے ہیں, تو پھر اس میں یہ ہے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ بچے تھوڑا سا احتیاط سے یوز کریں, اور مائیں جو پریگننسی میں ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکل طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ how the pregnancy is going on. Absolutely. تو کوئی بھی چیز بے ضرر نہیں ہے, بے شک وہ اوور دا کاؤنٹر کیوں نہ ہو, ایکسپرٹ سے ضرور رجوع کریں. اور جیسا کہ ہمیشہ جب علی آتے ہیں ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ آپ کا پراپر ڈینٹل چیک اپ بہت ضروری ہے. اور 6 مہینے میں ایک دفعہ مسوڑوں کی صفائی. ہاں یہ صفائی وہ آپ کو ڈینٹسٹ ہی بتائے گا, لیکن کم از کم آپ نے سال میں ایک دفعہ جا کے پراپرلی ڈینٹسٹ کی چیئر سے ڈینٹسٹ سے گھبرائے نہیں, اینڈ میک شیور دیٹ یو کیپ یور ڈینٹل ہیلتھ ان ٹاپ کنڈیشن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی.